حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جو احادیث آپ سن رہے ہیں جسے جناب عبدالرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب نزہۃ المجالس میں نقل فرمایا ہے۔ قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے کہ ہے کوئی اس میدان میں جو کھڑا ہو جائے اور رب کی صفت بیان کرے؟ ہے کوئی اس میدان میں جو کھڑا ہو جائے اور اپنے رب کی صفت بیان کرے؟ سارے لوگ خاموش ہوں گے، کوئی کھڑے ہونے کا نام نہیں لیتا، پریشان حال ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے۔ ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں گے جنہوں نے دنیا میں سورہ اخلاص شریف کو زیادہ پڑھا، وہ کھڑے ہو جائیں گے میدان قیامت میں کہ ہاں ہم بیان کرتے ہیں۔ فرشتہ کہے گا بیان کرو کیسے؟ تو وہ شروع ہو جائیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایسا آدمی قیامت کے ہولناک منظر میں کھڑے ہو جائے گا اور رب کی صفات بیان کرے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من قرأہا، جس نے سورہ اخلاص کو پڑھا، مئۃ مرتبہ، 200 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 200 مرتبہ، جس نے سورہ اخلاص کو 200 مرتبہ پڑھا، فی 4 رکعات، 4 رکعتوں میں، کتنی رکعتوں میں؟ 4 رکعات نماز میں 200 مرتبہ پڑھا، ہر رکعت میں 50 بار، ہر رکعت میں 4 رکعتیں، ہر رکعت میں 50 بار، تو 200 بار ہو جائے گا۔ جس نے ایسا کیا فرمایا غفر لہ ذنوب 100 عام، اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہو جائے۔ وَخَمْسُونَ مُقَدِّمَةٌ وَخَمْسُونَ مُؤَخَّرَةٌ، 50 سال پہلے کے اور 50 سال آنے کے بعد کے گناہ معاف ہو جائے گا۔ علامہ عبدالرحمن صفوری فرماتے ہیں کہ رأیت فی کتاب بدر الفلاح، میں نے بدر الفلاح نامی کتاب میں دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من صلی رکعتین بعد العشاء، جس نے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے، یقرأ فی کل رکعت فاتحۃ الکتاب مرہ، جس نے اس 2 رکعت میں ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھی، وقل هو اللہ احد 20 مرہ، اور ولد والدین کے بعد 20 مرتبہ قل هو اللہ احد، کتنی مرتبہ؟ 20 مرتبہ۔ فرمایا بنى اللہ لہ قصرین فی الجنہ، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں 2 محل بنا، کتنے محل؟ 2 محل بنا دیں گے۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، اس سورت کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ اگر میں 2 مہینے اس کی فضیلت پہ بیان کرنا چاہوں، بولنا چاہوں، تو 2 مہینے ختم ہو جائیں گے۔ سورہ اخلاص شریف کی فضیلت ایک ہی روایت، ایک حکایت بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ فرماتے ہیں کان بعض الصالحین یزور القبور فادرکہ النوم لیلۃ فلم یزورها فرأى الاموات۔ بعض علماء، صوفیاء کرام، اولیاء کرام، اللہ کے لاڈلے بندے، پیارے بندے ایک مرتبہ قبرستان میں چلے، کسی قبرستان میں چلے گئے، وہاں انہیں نیند آ گئی، سو گئے۔ اب نیند کی حالت میں خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ سارے مردے قبروں سے نکل آئے ہیں، سارے مردے قبروں سے نکل آئے ہیں۔ فَسَأَلَهُمْ هَلْ قَامَتِ الْقِيَامَةُ، تو ان سوئے ہوئے لوگوں نے، علماء نے ان فوشدہ لوگوں سے پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی ہے، تم نکل آئے ہو؟ کیوں قبروں سے نکلنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ خواب میں انہوں نے پوچھا کہ قیامت قائم ہوگی، تم قبروں سے نکل آئے ہو، دوڑ رہے ہو، چل رہے ہو؟ قالوا
لا، انہوں نے کہا نہیں قیامت قائم نہیں ہوئی۔ انہوں نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ولیکن مر علینا ثابت البنانی منذ 20 سنہ۔ انہوں نے کہا اے سوئے ہوئے پوچھنے والے، اے سوئے ہوئے خواب کی حالت میں ہمیں دیکھنے والے، ہمارے پاس اس قبرستان سے ثابت بنانی ولی 20 سال پہلے گزرے گئے۔ کتنے سال؟ بولیے کتنے سال؟ 20 سال پہلے گزرے گئے، اور 20 سال پہلے گزرتے وقت اس نے فقرأت قل هو الله احد 30 مرہ، اس ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس قبرستان سے گزرتے ہوئے 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھی، اس کا ثواب ہمیں پہنچایا، اور اسے پڑھتے ہوئے کتنا عرصہ گزرا؟ کتنے سال گزرے؟ 20 سال۔ فرمایا وجعل ثوابها لنا فنحن نتقاسمها من ذلك اليوم۔ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، اس ثابت مکان بنانی نے اپنے پڑھے ہوئے سورہ اخلاص کی قرات کا ثواب ہمیں بخشوا دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک وہ ثواب ہم آپس میں تقسیم کر رہے ہیں۔ 20 سال گزر گئے، اور سورہ اخلاص شریف 3 مرتبہ پڑھنے کا ثواب کو اللہ پاک نے ہمیں دیا۔ اس اجر و ثواب اتنا حقیق، اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ 20 سال گزرنے کے بعد بھی وہ ثواب ختم نہیں ہوا، اور ہم آپس میں تقسیم کر رہے ہیں، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، سب آ کر لے رہے ہیں۔ قیامت نہیں، اس سورہ اخلاص کی قرات کا ثواب تقسیم کر کے قبروں سے ہم نکلے ہیں۔ اس کے لیے ایک ہم ہے کہ جب کسی قبرستان پر گزرے تو سگریٹ لگائے ہوئے جاتے ہیں، چھوٹا مارتے ہیں، نہ اپنی خبر نہ ان کی خبر۔ کسی یہ بہت ناراض تو نہیں ہو رہے ہو؟ اگر ناراض ہوتے ہو تو ڈبل چھوٹا مارو، کل تمہیں بھی پتہ چل جائے گا اور ہمیں بھی پتہ چل جائے گا۔ قبرستان پہ گزرنے والوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہمارے قبرستانوں پر بکریاں چڑھتی مینگیاں کرتی، ہمارے قبرستانوں پر قرآن پاک لکھا ہوا ہوتا ہے، کبھی قبر کے اوپر قرآن پاک مت لکھو۔ قبر کے اوپر قرآن پاک کیا کہا میں نے؟ نہ لکھو۔ قرآن کی بے حرمتی ہے، بے ادبی ہے۔ ہم قبر کے اوپر قرآن لکھ کر اس کا ادب نہیں کر سکتے۔ میں نے خود اس گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے، قبر کے اوپر قرآن لکھا، اس کے اوپر کتا چل کر پیشاب کرتا۔ بکریاں میں نے دیکھی 4 دن پہلے۔ کتنے دن پہلے؟ 4 دن پہلے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ پورا قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ سر پہ رکھ کی قسم کا کہ کہتا ہوں ممبر پر، 4 دن پہلے اپنے قبرستان پہ جس کے گرد ہم نے بلاک بھی رکھے ہیں، 2 جانور اندر میں نے دیکھے اور قبروں کے اوپر چڑھ کے گھاس کاٹ رہے ہیں۔ کب ہمیں ہوش آئے گا؟ وہ ہم سے قرآن کے تلاوت کے منتظر ہے، وہ ہماری دعاؤں کے منتظر ہے۔ وہ صبح و شام انتظار کرتے ہیں کہ پاس میں بیٹھنے والے کہیں دعا کر کے ہمیں تحفہ بھیجیں گے، اور ہم بجائے تحفے کے وہاں جانور کے ساتھ۔ کب ہمیں ہوش آئے گا؟ اللہ خدا کا خوف کرو، قبروں کا احترام کرو، قبروں والوں کے خیال رکھا کرو۔ آج قبروں والوں کا خیال رکھو گے، کل آپ کا خیال بھی گزرنے والا رکھے گا۔ قبر والوں کے حقوق ادا کیا کرو، حقوق کا خیال رکھا کرو۔ آج اگر ان کے حقوق پامال کریں گے، ان کا خیال نہیں رکھیں گے، ان کے پاس سے گزرتے ہوئے انہیں یاد نہیں کریں گے، کل آپ کے پاس سے بھی آپ کا باپ گزرے گا، خدا کی قسم باپ بھی آپ کو یاد نہیں رکھے گا۔ آپ کی بیوی گزرے گی، آپ کی بیوی بھی آپ کو یاد نہیں رکھے گی، اور بیوی کا خاوند گزرے گا تو بیوی کو خاوند یاد نہیں رکھے گا، بیٹے آپ کو یاد نہیں رکھیں گے، آپ بیٹے کو یاد نہیں رکھیں گے۔ کیوں؟ جب آپ گزرتے تھے تو آپ بھی کہتے کہ اپنی کو جانور نہ بنے کہ انسان نہ بنے۔
وہ آپ کے انتظار میں ہے، آپ کے انتظار میں ہے کہ کب ہی نماز پڑھیں گے، کب قرآن پڑھیں گے، کب کچھ اچھا بن کر کے ہمیں بھیجیں گے۔ یہ سورہ اخلاص کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ جو اس سورہ اخلاص کو پڑھے گا اس پر جادو اثر نہیں کرے گا، جس گھر میں پڑھے گا اس گھر پر جادو اثر نہیں کرے گا۔ ارے ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس ہر بیماری، ہر مرض، ہر روحانی جسمانی بیماری کا علاج موجود ہے۔ ہم پھر بھی در بدر کی ٹھوکریں کھا کر کبھی مولویوں کے پاس جاتے ہزاروں کے روپے دیتے، کبھی بناوٹی پیر فقیر اور بناوٹی دکان چمکانے والے جنہیں استنجا کا بھی طریقہ نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور ان کے پاس جا کر 2 تعویذ لے کر ہزاروں کے حساب سے اپنا بھی عقیدہ تباہ کرتے اور مال بھی خراب کرتے ہیں۔ خدا کے لیے قل هو اللہ احد ہر بیماری کا علاج ہے، الحمد شریف ہر بیماری کا علاج ہے، اس میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ آپ سب کو اجازت ہے جب بھی گھر میں کوئی بیمار ہو، آپ کو سب سے بڑی اجازت اللہ کی طرف سے ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول کی طرف سے ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں قل هو اللہ احد الحمد شریف کو صحیح پڑھ کے آپ کسی بیمار پر پھونک مار دیں، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ کو یقین کرنی چاہیے، ایک مولوی پر یقین ہے، میں سچی بات کہتا ہوں، جن پر آپ کو یقین ہے آپ ان کی چوکیداری کر لیں، خدا کی قسم یہ پلید بے نمازی صبح کی نماز بھی نہیں پڑھتے اور دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں، اور اگر نہیں تو میرے سامنے لے آؤ، ان سے میں نماز پڑھتا ہوں سبحانہ سے لے کر کل حد تک، ترجمہ مجھے سنائے، میں نام کاٹ کے اس کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ ان پر تمہیں یقین ہے، ان پر تمہیں اعتماد ہے، اور اللہ اس کے رسول پر اعتماد نہیں ہے، ایمان ہے۔ سب سے پہلا یقین کس پر ہونا چاہیے؟ اس کے بعد اس کے رسول پر، اس کے بعد قرآن پر، اور پھر جو آپ کا صحیح عالم، متقی پرہیزگار عالم ہے، جو قرآن کو جانتا ہے، صحیح العقیدہ ہے، اس کی بات پر یقین کرنا ہے۔ اللہ کریم نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قل هو اللہ احد شریف کی فضیلت بھولیں گے تو نہیں نا، یاد رکھیں گے، یاد رکھیں گے۔ اگر آپ نے یاد رکھا تو مجھے یقین ہے آپ سب تعداد میں ہو جائیں گے، یاد رکھا بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پر یقین کیجیے، یقین کر کے آپ استعمال کریں، آپ دیکھیں اس میں کتنا بڑا اثر ہے اس صورت۔ وما علیہ الا البلاغ۔